عرس کے موقع پر مزار کو بہت ہی خوبصورت پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور صاحب عرس رحمت اللہ علیہ کے مریدین اور چاہنے والوں کی بڑی تعداد اس عرس کے موقع پر حاضر تھی۔ اور یہ بھی تو ایک عرس ہے اور مزار ہے، مگر یہاں مجھے کوئی عورت نہیں دکھائی دی اور نہ ہی کوئی ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا ہوا دکھائی دیا۔ تمام ہی بڑے ادب اور احترام سے عرس منا رہے تھے اور یہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں۔ خیر، میں نے یہیں بیٹھ کر کچھ دیر صاحب مزار سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد میری ملاقات علامہ نذیر صاحب اور زید سے ہوئی، جو کہ اس عرس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے اور چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس عرس میں شرکت کے لیے آ رہی تھی۔ چونکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا تو ہم اوپر فرسٹ فلور پر آ گئے، جہاں اس خوبصورت سی مسجد میں عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد دوسری نشست کا آغاز کر دیا گیا، یعنی خوبصورت سی محفل نعت کا اہتمام کیا گیا اور ماشاءاللہ سے صاحبزادہ سید شاہ عبدالحق قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد صلاح الدین صدیقی صاحب سامنے ہی تشریف فرما تھے۔ اس خوبصورت سی نشست کے اختتام پر شاہ صاحب نے دعا فرمائی اور پھر بعد نماز مغرب آج کی آخری نشست تقریر علماء کرام کا آغاز کر دیا گیا اور ماشاءاللہ سے پوری مسجد مکمل طور پر، یعنی گراؤنڈ فلور، فرسٹ اور سیکنڈ فلور، ساتھ ہی یہی موجود گارڈن بھی چاہنے والوں سے مکمل طور پر بھر چکا تھا اور شدید علالت کے باوجود شیخ الحدیث اسماعیل ضیائی صاحب، حاجی حنیف طیب صاحب اور علامہ ابرار رحمانی صاحب بھی اس عرس میں شریک تھے۔ ساتھ ہی دیگر کثیر تعداد میں علماء و مشائخ بھی شریک تھے۔ علماء کرام نے اظہار خیال فرماتے ہوئے صاحب عرس علیہ رحمہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچار کرنے اور دینی مدارس میں اپنی خدمات سر انجام دینے پر صاحب عرس علیہ رحمہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم مصلح الدین کے حافظ طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ اس خوبصورت سی دستار بندی کے بعد عرس کے اختتام پر سید شاہ عبدالحق قادری صاحب نے مختصر سا اظہار خیال کرتے ہوئے تمام ہی کا اس عرس میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔